محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے صفت مشبہ اور ظروف میں سے عندہ اور بینہ کا استعمال سیکھ لیا۔ آج انشاءاللہ تمرین پڑھیں گے اور تمرین میں بھی انہی کا استعمال سیکھیں گے، یعنی صفت مشبہ اور ظروف میں سے عندہ اور بینہ کا استعمال سیکھیں گے تاکہ ہمیں ان کے استعمال میں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم نہایت اچھے انداز اور اچھے طریقے کے ساتھ جملوں میں ان کا استعمال کر سکے اور ان کی ترکیب کر سکے۔ تو آئیے تمرین کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کرے۔ یہ نیچے کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ خالد ہے، ھذا خالد، ھذا جو ہے یہ مبتدا ہے اور خالد یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا خالد، یہ خالد ہے، وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے۔ ہوا عند فصلہ، وہ اپنے درسگاہ کے پاس ہے۔ اس میں یہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے اور عند فصلہ اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے۔ عند یہ مضاف ہے اور فصلہ میں فصل، یہ عندہ کے لیے مضاف الیہ ہے اور ہو ضمیر کے لیے مضاف ہے، اور ہو ضمیر یہ فصل کے لیے مضاف الیہ ہے۔ تو فصل مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر عندہ کے لیے مضاف الیہ، عند مضاف اور فصل ہی مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا موجود اسم مفعول محذوف کے لیے۔ موجود اسم مفعول محذوف، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے۔ اسم مفعول سے نائب فاعل نکالتے ہیں اور اسم فاعل سے فاعل نکالتے ہیں۔ اسی طرح فعل معروف سے فاعل نکالتے ہیں اور فعل مجہول سے نائب فاعل نکالتے ہیں۔ تو چونکہ موجود یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس وجہ سے اس سے نائب فاعل نکالیں گے۔ تو موجود صیغہ اسم مفعول، اس کے اندر وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے۔ تو موجود اسم مفعول اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق یا مفعول فیہ عند فصلہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا ہوا اور موجود عند فصلہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ہوا موجود عند فصلہ، وہ اپنی درسگاہ کے پاس موجود ہے۔ ہوا عند فصلہ، وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے۔ میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے۔ میرا گھر بیتی مدرسہ کے نزدیک ہے۔ قریب من المدرسۃ، بیتی قریب من المدرسۃ، میرا گھر مدرسہ کے قریب ہے۔ بیتی قریب من المدرسۃ، میرا گھر مدرسے کے قریب ہے۔ اس میں یہ بیتی جو ہے یہ
مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے۔ بیتی میں بیت جو ہے یہ مضاف ہے اور یا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ ہے۔ اور قریب من المدرستی یہ خبر ہے۔ قریب یہ صفت مشبہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ اور من المدرستی میں من جو ہے یہ جار ہے اور المدرستی یہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر دونوں متعلق ہوئے قریب صفت مشبہ کے ساتھ۔ قریب صفت مشبہ اپنے فاعل ہوا اور متعلق من المدرستی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا بیتی اور قریب من المدرستی خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ میرا گھر مدرسے کے قریب ہے، بیتی قریب من المدرستی۔ کتب خانہ دفتر کے قریب ہے، المکتبۃ قریبۃ من المکتب۔ چونکہ کتب خانہ یعنی المکتبۃ یہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے صفت مشبہ قریبۃ بھی مؤنث لایا گیا۔ المکتبۃ قریبۃ من المکتب، تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے۔ تمہارا کمرہ غرفتک قریبۃ من المسجد، غرفتک قریبۃ من المسجد۔ اس میں یہ غرفتک جو ہے یہ مبتدا ہے اور قریبۃ من المسجد یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ میرا گھر بازار سے دور ہے، بیتی بعید من السوق۔ میرا گھر بازار سے دور ہے، میرا گھر بیتی بازار سے دور ہے، بعید من السوق۔ میرا گھر یعنی بیتی یہ مبتدا ہے اور بعید من السوق یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ راولپنڈی کراچی سے دور ہے، راولپنڈی بعید من کراچی۔ راولپنڈی یعنی راولپنڈی یہ مبتدا ہے اور بعید من کراچی یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ راولپنڈی کراچی سے دور ہے، راولپنڈی بعید من کراچی۔ ہوائی جہاز کا اڈہ شہر سے دور ہے، ہوائی جہاز کا اڈہ المطار شہر سے دور ہے، بعید من البلد۔ ہوائی جہاز کا اڈہ شہر سے دور ہے، المطار بعید من البلد۔ اور بندرگاہ بھی دور ہے، والمیناء ایضا بعیدۃ۔ اور بندرگاہ بھی دور ہے، والمیناء ایضا بعیدۃ۔ آپ کی کتاب میرے پاس ہے، کتابک عندی۔ آپ کی کتاب کتابک میرے پاس ہے، عندی۔ کتابک یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا ہے، کتاب مضاف اور کاف ضمیر مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا۔ عندی جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے۔ عندی یہ مضاف ہے اور یا ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا، موجود صیغہ اسم مفعول محذوف کے لیے۔ موجود صیغہ اسم مفعول محذوف، اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا نائب فاعل ہے، تو موجود صیغہ اسم مفعول اپنے نائب فاعل ہوا اور متعلق یا مفعول فیہ عندی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آپ کی کتاب میرے پاس ہے، کتابک عندی۔ آپ کی کتاب میرے پاس ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔
اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔